اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین تو زندگی کا حسن ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین پر حسن و سلوک کرو۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے عظمت والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہیں، کہ جس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھی ہو، اور جس باپ کی رضا میں رب کی رضا ہو، بھلا وہ والدین بھی بوجھ ہو سکتی ہے؟ بھلا وہ والدین کس طرح ہم پر مصیبتیں لا سکتے ہیں کہ جو والدین ہمیں بچپن میں سکون عطا فرمائے۔ والدین میرے بھائیوں کبھی بھی برے نہیں ہوتے۔ والدین ماں باپ اولاد کے حق میں اپنا منہ کا لقمہ بھی دے دیتے ہیں۔ ماں باپ زندگی کا حسن ہے۔ ماں باپ انسان کے لیے ایسا سایہ دار درخت ہے کہ درخت بوڑھا بھی ہو جائے، یہ درخت پھل نہ بھی دے، یہ درخت ہمیں کہا کر نہ بھی دے، جب ہمارے پر نکل آتے ہیں، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ آج ہم کمانے لگ گئے، ہم یہ کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو کہ میرے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کا پورا کروں، یا والدہ محترم، یا والد جان، یا ابا جان کہ آپ کے خرچے پورے کروں۔ تو وہی ماں باپ تھے کہ ہم سب بھائی تھے اور کمانے والا ایک باپ تھا۔ آج اگر ہم پر ماں باپ کا سایہ ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسی رب العالمین کی نعمت ہے کہ ان کی رضا میں، ان کے قدموں میں اگر آپ اپنا مال و دولت خرچ کر دیں گے، یہ ایسی انویسٹ کی جگہ ہے، اگر یہاں اپنے دولت کو، اپنی سرمایہ کاری کو لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا نہیں دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا اور تمہیں تمہارے مال کو عطا فرمائے گا۔ والدین پر کبھی بھی یہ سوچ کر نہ لگائیں کہ میں اپنے والدین پر دولت لگاؤں گا، میری دولت کم ہو جائے گی۔ نہ میرے بھائی، والدین پر ہم جب بھی لگائیں تو اس نیت سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو عظیم نعمتیں دی، یہ ماں باپ عظیم نعمت کبھی کسی کے پاس ایک دفعہ چلی جائے یہ دوبارہ اس کی چوکھٹ پر نہیں آتی۔ والدین کی قدر ان بچوں سے جا کے پوچھیں کہ جن کے بچوں نے چھوٹی عمر میں بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ان والدین کی قدر ان سے جا کے پوچھیں کہ جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور جو تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں، جب زمانے کی مصیبتیں آ جاتی ہیں تب وہ یاد کرتے ہیں کاش ابا جان ہوتا تو آج ہماری پریشانیوں کو دور کرتا، آج ہمیں وہ تجربے دیتا، بیٹا اس راستے سے جانا ہے، اس راستے سے نہیں جانا۔ والدین کی قدر کریں۔ آج اگر ہمارے پاس ہمارے والدین موجود ہیں تو ہم ان کی قدر کریں، ہم ان کے پاؤں کو چومیں، ہم ان کو دیکھیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ آج ان کو دیکھیں، ان کو جب آپ صبح دیکھتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے والدین کا چہرہ صبح صبح دیکھا، اس محبت اور شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، جس نے 2 دفعہ دیکھا، حضور نے فرمایا 2 مرتبہ حج کا ثواب۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جس نے 3 دفعہ دیکھا، محبوب نے فرمایا اللہ خالق کائنات بے نیاز ہے، اس کی دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ جتنی دفعہ اپنے والدین کو دیکھتا رہے گا، اللہ اسے اتنا ہی حج و عمرہ کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کبھی اپنے والدین کے پاؤں دبا کر دیکھیں، کبھی اپنے باپ کے پاؤں دیکھیں کہ اس پاؤں نے کتنا کو سفر طے کر کے تمہیں آرائش والی، سکون والی جگہ عطا فرمائی۔ اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں، اپنے ماں باپ کو وقت دیں۔ ابھی ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، دعا ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، اللہ ان کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اب وہ روتے ہیں تنہائیوں میں کہ ہمارے ماں باپ ہوتے، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے ہم ان کے لیے دعائیں کرتے، ہم ان کے پاؤں دباتے۔ اب ہمارے پاس ہمارے والدین والی نعمت اللہ نے لے لی،
تو ان کے آگے گزارش ہے کہ دنیا کے چلے جانے کے بعد بھی رب العالمین نے کہ محبوب نے ایک رستہ بتایا، آپ اپنے والدین کے لیے استغفار کریں، دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا، اسی لیے ہم دنیا میں رہ کر اپنے والدین کے لیے مثال و ثواب کرتے